اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، صدور معتمدین، اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، میرے بھائی مسجد ہے، آپ میرے کو دیکھنے آئے تو میں چلے جاؤں گا، اگر آپ سننے آئے تو بیٹھیے۔ میں کوئی فلم سٹار نہیں ہوں، نہ کوئی اللہ کا ولی ہوں کہ میرے کو دیکھنے سے کچھ فائز ملیں گا آپ کو۔ میں ایک سیاست دان ہوں اور اللہ اس کے رسول کی بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ کیمرہ مین آپ میرے پہ فوکس کر کے بیٹھ جاؤ، پورا فوکس کرو میرے پہ، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، یہیں کھڑے، اب آپ بیٹھ جاؤ۔ چلو ہو گیا تمہارا کام، چلو تم بھی سٹ ڈاؤن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں آپ اور ہم پہنچ چکے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ ماہ مبارک کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ آج 27واں روزہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے آخری دہے میں ہے جس کو جہنم سے نجات کا دہا کہا گیا۔ اب نہیں معلوم کہ آپ پر اور مجھ پر پہلے دہے کی رحمت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، نہیں معلوم کہ بخشش یا مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بھی ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس آخری دہے میں ہم کو جہنم سے نجات ملی یا نہیں ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کے 2 دن باقی ہیں، ابھی بھی اس ماہ مبارک کی 3 راتیں ہمارے پاس ہیں۔ کل 27ویں شب ہو چکی اور اس کی صبح یا دوپہر یہ آج ہے۔ اب نہیں معلوم کہ جو خوش قسمت تھے جنہوں نے کل رات عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، تو وہ خوش قسمت ہیں کہ اللہ ان کی عبادت کو قبول کیا ہوگا۔ جو بد قسمت تھے جنہوں نے فسق اور فجور میں اور کل کی رات کو بھی ضائع کر دیا، تو میرے بھائی آج ہے، آج جمعہ ہے، اور جمعے میں بعد نماز عصر کے کیسا وقت آتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ اگر کل کی رات سے بعض لوگ غفلت میں گزار دیے، آؤ نوجوان ساتھیوں، آج جمعہ ہے، آج کی رات ہے، کل بھی تاخرات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی شب قدر ہو جائے۔ رمضان 27ویں شب کے بعد ختم نہیں ہوتا، نہ رمضان 29ویں شب کو ختم ہوتا ہے۔ رمضان عید سے پہلی رات میں بھی ہم کو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ رات جو عید سے پہلے کی ہوتی ہے، وہ رات مزدور کو مزدوری دینے والی رات ہوتی ہے۔ تو نوجوانوں، میرے غیور ساتھیوں، اگر کل کی شب میں ہم نے غفلت میں گزار دی تو آج ہے
کل بھی رات کی شب ہے، اور اگر ہم شب قدر کو تلاش کریں گے کل رات تو تاخرات کل کی رات ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یقیناً ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جس طرح مکہ مسجد کے خطیب اور امام نے اپنے خطبے میں کہا کہ الوداع یا رمضان، الوداع یا رمضان، وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں افطار کے وقت ہمارا رزق بڑھا دیا گیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ہمارے مسجدوں کو اللہ نے اس کی نورانیت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک نفل کی عبادت کرنے پر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے جس میں ایک فرض ادا کرنے پر 70 گنا اس کا اضافہ ثواب ہم کو ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے اپنے قلب کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو، اپنے جسم کے اعضاء کو اللہ کے تابع کیا یا نہیں کیا؟ اس ماہ مبارک میں ہم کو عبادت کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو قرآن کی تلاوت کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو صبر کی ٹریننگ دی گئی۔ اس ماہ مبارک میں ہم کو رات میں اٹھ کر شب بیداری کرنے کا سلیقہ سکھایا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنے قلب پر، اپنے سوچ پر، اپنی فکر پر، اپنی آنکھ پر، اپنے کان پر، اپنی زبان پر، ان جسم کے ان اعضاء پر کتنا اس کا اثر ہم نے چھوڑا؟ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا رمضان کیسے گزارا تو شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ، مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں جس کو یہ پہچاننا ہے کہ اس کا رمضان کیسے گزرا، وہ آنے والے 11 مہینے میں اگر شب بیداری کرتا رہے گا، نماز کی پابندی کرتا رہے گا، اللہ کے آگے روتا رہے گا، گڑ گڑاتا رہے گا، بھیک مانگتا رہے گا، تو سمجھو اس پر اس نے صحیح رمضان میں عبادت میں اپنا وقت گزارا۔ اگر اس نے رمضان کے بعد پھر اس راستے پر چلا گیا جس راستے پر ہم کو شیطان چلانا چاہتا ہے تو سمجھو رمضان گیا اس کا۔ اب ہم پر اور آپ پر اور مجھ پر منحصر ہے کہ رمضان کے اختتام کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں۔ امام ابو لیث تنبۃ الغافلین میں بہت بڑے فقیہ گزرے امام ابو لیث۔ امام ابو لیث رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر اس کے بعد کوئی نیکی نہیں کرے گا تو وہ نیکی بھی چلی گئی۔ وہ مجاہد جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور غازی بن کر واپس لوٹا اور اس کے بعد نیکیاں نہیں کرتا تو اس کا جہاد کا کوئی شمار نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ حاجی جو حج کرنے کے لیے گیا اور حج کی سعادت اس کو نصیب ہوئی اور حج کرنے کے بعد واپس آ کر کوئی نیکی نہیں کرتا تو پھر گیا۔ تیسرا وہ شخص جو بیمار تھا، خوب بیمار تھا، اللہ اس کو صحت دیا، شفا دیا، اور صحت پانے کے بعد وہ نیکیاں نہیں کرتا تو پھر وہ گیا۔ چوتھا جس نے رمضان کو پایا، رمضان میں عبادتیں کی اور پھر رمضان کے اختتام کے بعد جو آنے والے 11 مہینے ہیں دوبارہ ابلیس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کیا تو پھر اس کے روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو روزوں میں سوائے کھانا چھوڑنے کے کچھ نہیں ملتا۔
کھانا چھوڑنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے بڑی انکساری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، میں نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ نوجوانوں، اب جو آنے والے 11 مہینے ہیں اس کی تیاری کرو۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہم 24/7 مسلم ہیں۔ ہم زندگی کا ہر لمحے میں مسلمان ہیں، ہم اونلی رمضان کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم تو جب تک زندہ رہیں گے اسلام پر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے رہیں گے۔ ہمارے جسم میں آخری سانس ہوگی تو بھی ہم نماز ادا کریں گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ دیں گے، حج کرنے جائیں گے، نیکیوں کی دعوت دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ہم کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس نے رمضان میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، پھر وہ کب کرے گا؟ کسی نے جا کر حضرت علی شیر خدا سے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی، جب گناہگار اللہ کو پکارتا ہے اور نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کیسا اس کو دیکھتا ہے، کیسے اس کا جواب دیتا ہے؟ شیر خدا حضرت علی نے فرمایا، جب نیک بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ جب گناہگار پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا علی، نیک بندہ پکار رہا ہے اللہ کو اور ایک بار، اور گناہگار پکار رہا ہے تو اللہ کئی مرتبہ کہہ رہا ہے کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اس کا کیا مطلب؟ امیر المومنین حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہوتا ہے، جب گناہگار مجھے پکارتا ہے تو اس کو میری رحمت پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کو بار بار کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، میں حاضر ہوں میرے بندے۔ اب بارش ہو رہی ہے، ہم خیمے میں بیٹھے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ اسی طرح کسی نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو نیک بندوں پر اور گناہگاروں پر کیسے برستی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بارش ہو رہی ہے، یہ اچھا برتن لو اور یہ ناکارہ برتن لے جا کر صحن کے آنگن میں رکھ دو۔ بارش ہو رہی تھی، بارش ہوئی، دونوں برتن میں پانی بھر گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ دیکھو، جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ناکارہ ہے کون نیک ہے، اللہ کی رحمت دونوں پر یکساں برستی ہے۔ مگر علماء اکرام نے کیا فرمایا؟ اگر چھوٹا تالاب ہوگا اتنا ہی اس میں پانی آئے گا، بڑا تالاب ہوگا تو زیادہ پانی بھرے گا۔ گنڈی پیٹ ہے، ہمایت ساگر ہے، دریائے کرشنا ہے، ناگرجنا ساگر ہے، سنگور ہے، مانجیرا ہے، جتنا اس میں وسعت ہے اتنا پانی آئے گا۔ اور اگر پہاڑ کے اوپر پانی گرے گا، بنجر زمین پر پانی گرے گا تو کچھ فائدہ نہیں، صرف پانی گرے گا اور چلا جائے گا۔ مگر اگر زمین زرخیز ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، بارش ہوگی تو اس پر لہلہاتے کھیت ہوں گے، پھول اگیں گے۔ میرے بھائی، اگر ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، اگر ہمارے سینے سخت ہو چکے ہیں، پہاڑوں کی طرح پتھر کے ہو چکے ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت اگر اس پر گرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے، جس کے دل نرم ہوتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹوٹ محبت ہوتی ہے، اگر اس پر جب رحمت گرتی ہے تو اس پر پھول اور پھل برستے ہیں اعمال کے۔ جو بنجر زمین ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے دلوں کو نرم کرو،
اپنے دلوں کو نرم کرو. کسی نے جا کر امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ امت کی ماں میرا دل بہت سخت ہو گیا. امت کی ماں نے کیا علاج بتایا؟ امت کی ماں نے کہا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو موت کو. امت کی ماں نے کہا کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ موت کے یاد کرنے سے دل نرم پڑ جاتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کسان زمین کو نرم کرتا ہے، بیج بونے سے پہلے خوب نرم کرتا ہے، اور اس کے بعد ٹریکٹر چلاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے اور انتظار کرتا ہے بارش ہونے کا. تو یہ رمضان ہے جو آیا، اس نے گناہوں کو جلا دیا، اس نے گناہوں کو جلا دیا. اب یہ زمین زرخیز ہو چکی ہے نوجوانوں، تمہارا دل، تمہاری سوچ ایک زرخیز ہو چکی ہے. اب اس پر اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی. تو خدا کے لیے شیطان کو قریب آنے مت دو، شیطانی اعمال کو قریب آنے مت دو. اور میرے بھائی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے علاج کے لیے رحمت العالمین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. کل کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کل کی رات بھی تاخرات ہو سکتی ہے. جو نوجوان یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کل کی رات مسجد میں جا کر عبادت کر لی، الحمدللہ، میں نے وہاں پر مسجد میں جا کر قرآن پڑھی، رات بھر نفل نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تہجد پڑھی، ویری گڈ. مگر اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کل کی رات کو چھوڑ دوں گا تو یاد رکھو غلط ہے. جو مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے 27 کی رات شب میں عبادت کر لی، اب 29 کی شب کو خالی 4 رکعت پڑھ کے بھاگنا ہے، نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ اگر تم اپنی عبادت پہ بھروسہ کر رہے ہو یہ غلط ہے. تم اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تم کو اور ہم کو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے. جو مسلمان اپنی عبادت پر بھروسہ کرتا ہے گیا، نہیں معلوم وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. بخاری کی حدیث ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، روزے پھینکے جائیں گے، نمازیں پھینکی جائیں گی منہ پر. میرے بھائی، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہے. اور کل کی رات تاخرات ہے، وہی جستجو، وہی جذبہ، وہی تیزی کے ساتھ مسجد کو جانا ہے اور مسجدوں کو آباد رکھنا ہے. یہ موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر چکر مارنا نہیں ہے ٹینک بنڈ کے، کہ ٹینک بنڈ پر چلے گئے. آج کل نئے نئے مقامات نکل رہے ہیں. آؤٹر رنگ روڈ پہ نوجوان موٹر سائیکل بھگا رہا ہے، 10 لاکھ 9 لاکھ کی موٹر سائیکل کرائے پہ لیتے ہیں. آؤٹر رنگ روڈ پر بغیر ہیلمٹ کے، پہلے تو اجازت نہیں موٹر سائیکل کی، بھگاتے ہیں، دوڑاتے ہیں. کئی اس میں نوجوان مر بھی جاتے ہیں. میرے بھائی، میں ان ماں باپ سے التجا کر رہا ہوں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، اپنے نوجوان بچوں کی جانوں کو ایسی طرح گنوانے مت دو. یہ قوم کا ثاثہ ہے، یہ نوجوان ہمارا مستقبل ہے. ان کو آؤٹر رنگ روڈ پر موٹر سائیکلیں چلا کر کئی نوجوانوں نے اپنی جانیں دے دی. ان کو روکو، آپ ان کو سمجھاؤ، آپ ان کی صحیح تربیت کرو. ذمہ داری ماں باپ کی ہے. اور نوجوانوں، میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں، تم قوم کے مستقبل ہو. تم اس طرح سے اپنی جان نہیں گنوا سکتے. تم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہونے والی ہے قوم اور ملت کی. تم کو لڑنا ہے دشمن اسلام سے، تم کو اپنی قوم کو بچانا ہے، ہندوستان کو بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بچانا ہے. تم کو بڑے ہو کر، قابل ہو کر، نیک ہو کر اپنی ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مطلب آؤٹر رنگ روڈ پر موٹر سائیکل بھگانا نہیں. تمہاری زندگی کا مقصد نوجوانوں رات ہوئی کی ٹھیٹی ٹھاٹا کرتے ہوئے کہ گھنٹے تک موٹر سائیکل دوڑانا نہیں. تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. اللہ تم سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے.
تم کو مجاہد بننا ہے، تم کو اللہ کا ولی بننا ہے، قطب بننا ہے، تم کو اللہ کے ابدالوں میں تمہارا شمار ہونا ہے۔ تم اپنا وقت اس دنیا کی رنگ ریلیوں میں ضائع نہیں کر سکتے۔ نوجوانوں، تمہارا مجھ پر حق ہے، میرا تم پر حق ہے، تم دولت ہو اس قوم کی، اور ہم اپنی دولت کو ضائع ہونے نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کل کی تاخرات ہے، اس میں بھی شب قدر کو تلاش کرنا ہے، اور شب قدر کو چھپا کر اس لیے رکھا گیا کہ اگر معلوم ہو جاتا تو لوگ، خوش قسمت لوگ عبادت کر لیتے، اور جس کو نہیں معلوم ہوتا اور فسق و فجور میں اپنا وقت گزار دیتے تو ان پر عذاب آ جاتا، اور اللہ کی رحمت اس کے عذاب پر سے زیادہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام حدیث شریف میں آیا کہ شب قدر کو چھپا کر رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے کہ بتانے کہ شب قدر کب ہے، تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو لڑو مت، اپنے معاشرے میں لڑنے کے لیے ہم نہیں آئے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اختلافات اگر ہیں تو اس کو ختم کرو، اگر اختلافات ختم نہیں ہو سکتے تو اس نہج پر اس کو مت لے کر چلے جاؤ کہ قتل کر دو کسی کا۔ یاد رکھو، جو مسلمان یا پھر کسی انسان کا غیر ضروری قتل کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں جب وہ مقتول آ کر اللہ کے عرش کے سامنے اسی حالت میں کھڑا ہوگا اور کہے گا، اللہ یہ فلاں نے مجھے قتل کیا تھا، میرا اس کا بدلہ دے دے، تم کیا کرو گے؟ جو لوگ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ڈرو اللہ سے۔ تم آج یہاں پر طاقتور ضرور ہوگے، مگر کل تم کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر پوری انسانیت مل کر کسی ایک آدمی کا ناجائز قتل کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے بھائی، حدیث شریف میں آیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے اور کسی کو ناحق قتل کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اختلافات کو بڑھانا نہیں ہے، اختلافات کو کم کرنا ہے۔ اگر کم نہیں ہو سکتے، کم سے کم لیٹ اس اگری ٹو ڈس اگری۔ مگر قوم میں اور پورے معاشرے میں ایک اس طرح کا ماحول ہم نہیں بننے دے سکتے۔ میرے بھائی، کل کی عظیم رات ہے، تاخرات ہے، اس کا خاص خیال رکھیے، اس کا خاص خیال رکھیے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل اپنی کتاب مسند میں حدیث شریف لکھے، امام ابو لیث نے اس کو اپنا لکھا، حدیث کو بھی لکھا کہ اللہ ہر روز 5 مقامات پر اپنے مخصوص فرشتوں کو بھیجاتا ہے، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، بیت المقدس میں، مسلمانوں کے قبرستان میں اور بازاروں میں۔ جو مکہ شریف کا فرشتہ جس کو بھیجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، جس نے اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا، اس سے اللہ کی رحمت دور ہو گئی۔ جو مدینہ شریف کو فرشتہ جاتا ہے، کہتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی سنت کو ترک کیا، وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ جو مسلمانوں کے قبرستان میں فرشتہ جائے گا، وہ ان قبرستانوں کے مردوں سے پوچھے گا، بتاؤ کہ تم نے کیا حاصل کیا تھا؟ تو کہیں گے کہ ہم نے اپنا وقت دنیا میں ضائع کیا تھا، سوائے اس کے کہ ہم نے بعض وقت اللہ کے ذکروں میں، اللہ کی حمد و ثنا جہاں ہوتی تھی وہاں پر ہم نے جا کر اپنا وقت گزارا۔ جو بازاروں میں فرشتہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سنو، جس کی آواز ہم کو نہیں آتی، وہ کہتا ہے کہ تم آج بازاروں میں اپنا وقت خراب کر رہے ہو، اور اللہ تم کو اپنے عذاب سے اس لیے بچا رہا ہے کیونکہ تم میں متقی نوجوان ہیں، تم میں دودھ پینے والے بچے ہیں جو اپنی ماؤں کے گود میں دودھ پی رہے ہیں، تمہارے پاس جانور ہیں جو گھاس کھا رہے ہیں، تمہارے پاس اللہ کے ولی ہیں جو ضعیفی میں اللہ کی عبادت کر رہے، اس لیے اللہ عذاب نہیں بھیجا رہا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک رخصت ضرور ہو رہا ہے، مگر عام خیال یہ ہے
ارے شب قدر ہو گئی، بس ہو گیا، بس نکلو یہاں سے، بھاگو اب. نہیں میرے بھائی، روکو اپنے آپ کو، روکو اپنے آپ کو. رمضان کے ابھی 3 دن باقی ہیں، اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر دل اگر سخت ہو جاتے ہیں، رحمت العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. اس لیے اللہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 2 مرتبہ 2 مقامات پر فرمایا کہ تم کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ طے نہیں کر لے گا. موت کا وقت مقرر ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو دنیا سے اجر چاہتے ہیں ان کو اجر دیا جائے گا، جو آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں ان کو آخرت کی نعمتیں دی جائیں گی. اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ شکر گزار بندوں پر اور نعمت فرمائے گا. سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ پر علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا آیات کا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کامیاب وہ ہے جو حشر کے میدان میں جہنم سے جس کو نجات مل گئی. سورہ نساء میں اللہ ایک مقام پر فرماتا ہے کہ اگر تم خلوں میں بھی جا کر بیٹھو گے تو موت تمہارے پاس وہاں پر بھی آئے گی. تم خلے میں بھی جا کر بیٹھو گے تو موت وہاں پر آئے گی. سورہ المومنین میں اللہ فرماتا ہے کہ تم کو مرنا ہے. سورہ المومنین میں ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ اے منکروں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو کہتے اللہ دنیا میں ہم کو واپس جانے دے، ہم جا کر نیک اعمال کریں گے. اللہ کہے گا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اب تم برزخ میں رہو گے حساب کتاب سے پہلے تک. سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کے امیدوار ہیں تیار ہو جاؤ، تمہارا وقت آئے گا. اللہ سب جاننے والا ہے، اللہ سب سننے والا ہے. سورہ جمعہ میں، سورہ محمد میں، سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے موت کے بارے میں کہ ملک الموت آئیں گے اور تمہاری روح کو قبض کریں گے، تمہاری روح کو قبض کریں گے. اللہ سورہ محمد میں، سورہ جمعہ میں فرماتا ہے کہ تمہاری روحوں کو قبض کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں پر تمہارے اعمال، تمہارا کچا چٹا پورا کھول دیا جائے گا. میرے بھائی، موت حقیقت ہے. جس طرح زندگی ایک حقیقت ہے، موت بھی حقیقت ہے. اور موت کیا ہے؟ جسم اور روح کے درمیان کوئی چیز ہے تو موت ہے. اور موت کیا ہے کہ ایک گھر سے دوسرے گھر کو منتقل ہو جانا. مومن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، مومن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا. مستدراک جو حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، خلیفہ عمر ابن عزیز نے یہ کہا کہ موت کیا ہے؟ ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانا. اور مومن فنا نہیں ہوتا. ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لذتوں کو توڑنا ہے تو موت کو یاد کرو، کثرت سے موت کو یاد کرو. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر روایت کر رہے اور فرما رہے کہ رحمت العالمین میرے قریب آئے، میرے کھندے پر اپنا ہاتھ مبارک کر کہا کہ دنیا میں ایک سائل، ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردہ سمجھو. میرے بھائی، زندگی کی حقیقت موت ہے، یاد رکھو. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ایسی کیا کہہ رہا ہے، موت کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہاں میں تم کو ایک حقیقت، تلخ حقیقت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. مجھے بھی موت آئے گی، تم کو بھی آئے گی. صلاح الدین اویسی کو بھی موت آئی، عبد الواحد اویسی کو بھی موت آئی. اس عظیم مسجد کے آستانے میں جو یہ قبریں ہیں عمراؤں کی، ان کو موت آئی. ٹیپو سلطان شہید کو موت آئی. سب کو موت آئے گی. کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، یاد رکھو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد کرے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، نفس سے بدلا لے. اور آقا نے فرمایا کہ نادان وہ ہے
جو نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور بہت زیادہ تمنائیں کریں۔ ایک صحابی رسول نے فرمایا کہ تم جتنا موت کو یاد کرو گے اتنا تقویٰ پیدا ہوگا، اتنے گناہیں تمہارے معاف ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جا رہے ہیں، ہنسی کی آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان ہنسی کو توڑنے کی وجہ تم کو بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور گفتگو سنتے ہیں، گفتگو یہ ہو رہی کہ فلاں شخص بڑا اچھا تھا۔ اللہ کے رسول رک کر پوچھتے ہیں بتاؤ کیا وہ موت کو یاد کرتا تھا؟ صحابہ فرماتے نہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ ان جیسا نہیں۔ ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ، خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ، خبر میں تقویٰ لے کر جاؤ اور اپنے نفس کو بھوکا رکھو تاکہ موت کے بعد اس کو راحت مل سکے، اپنے نفس کو تھکاؤ تاکہ موت کے بعد اس کو نعمت مل سکے، اپنے نفس کو دنیا سے دور رکھو تاکہ موت کے بعد اس کو کامیابی مل سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، موت ایک تلخ حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھو۔ پھر ایک بنی اسرائیل کے واقعے کو آقا نے فرمایا اور کہا کہ بنی اسرائیل میں لوگ جمع ہوئے اور قبرستان میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ہم کو ایسے آدمی سے ملا دے جو اس کی موت، جب اس وقت اس کو موت آئی اس کی تکلیف کو بیان کر سکے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کی۔ قبر سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا کہ مجھے مر کر 100 سال ہو چکے ہیں مگر میں اب تک موت کی تکلیف کو نہیں بھولا ہوں۔ طبرانی کی حدیث ہے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے کوئی ساتھی نہیں ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھی ہیں۔ میرے ساتھی کون ہے؟ ضعیفی ہے۔ میرے ساتھی آنکھوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بالوں کا رنگ بدلنا ہے، میرے ساتھی بیماری ہے۔ اور یہ سن کر کوئی نہ سمجھے کہ آئی ایم ینگ، میں نوجوان ہوں، ابھی میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں اتنے ایکسرسائز کرتا ہوں، میں ابھی 25 سال کا ہوں، میں ابھی 40 سال کا ہوں، میرے کو ابھی بہت لمبا جانا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نوجوان جو ہیں، جو صحت مند ہیں کہ نہیں میں فٹ ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو موت تمہارے پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے۔ تم کو موت تم کو پیشانی کے پسینے سے بھی آ سکتی ہے، تو تیار رہو، تیار رہو، یہ حقیقت ہے، یاد رکھو۔ اسد الدین اویسی ہو سکتا ہے کہ کل صبح نہ دیکھے، اسی لیے رابعہ بصری جو ایک بہت بڑی ولیہ گزری، وہ جب رات میں عبادت کرتی تو رابعہ فرماتی کہ رابعہ کو کل صبح نصیب نہیں ہوگا تو رات بھر عبادت، صبح ہوتی تو کہتی کہ رابعہ کو رات نصیب نہیں ہوگی، دن بھر عبادت۔ میرے بھائی، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ جب وہ کسی خبر پر جا کر خم باذن اللہ بولتے تو اس خبر سے مردہ زندہ ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہا عیسیٰ کہ تم ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کو زندہ کر رہے ہو جو تازہ مرے ہوں، یا پھر ان پر موت نہیں یا کچھ کیفیت ہوگی، تم ہم کو ایک ایسے آدمی کو زندہ کرو جس کو مر کر برسوں ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بتاؤ کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے کی خبر پر جا کر آپ کہیے خم باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ وہاں گئے، دعا کی اللہ سے اور پھر کہا خم باذن اللہ، تو سام بن نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آئے اور دیکھا کیا ہے، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ اس زمانے میں بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا یہ کیا ہوا سام؟
آپ لوگوں کی تو کیفیت یہی نہیں تھی کہ آپ کے بال سفید ہو جاتے. تو سام بن نوح نے کہا کہ عیسیٰ جب تم نے کہا قم باذن اللہ تو میں نے سمجھا کہ اب قیامت ہو گئی، اسی لیے اس ڈر سے اس خوف سے میرے بال سفید ہو گئے. میرے بھائی یہ حقیقت ہے موت کی. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کو لے کر وہب بن منبع صحابی گزرے، اپنے دادا سے اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی مریم لبنان کے پہاڑیوں پر گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. دن بھر روزہ رکھتے، حضرت عیسیٰ گھاس اور کچھ ترکاری میوہ لاتے اور پھر اللہ کی عبادت کرتے اور روزہ کھولتے. ایک دن حضرت عیسیٰ گئے یہ گھاس لانے کے لیے، آپ کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک آواز آتی ہے تو حضرت بی بی مریم پریشان ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کون ہو تم؟ تمہاری آواز سے مجھے ہیبت ہو رہی ہے، کون ہو تم؟ تو پکارنے والا کہتا ہے کہ اے بی بی مریم میں ملک الموت ہوں. وہ فرماتی ہیں کیا تم مجھ سے ملاقات کرنے آئے یا پھر میری روح قبض کرنے آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہوا ہے آپ کی روح لے کر جانا. وہ کہتی ہے کہ کیا تم تھوڑی دیر نہیں ٹھہر سکتے، میرا بیٹا آ جائے گا. بی بی مریم کہہ رہی ہیں تم کیا تھوڑی دیر نہیں ٹھہر سکتے، میرا بیٹا آ جائے گا. ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، نہ ایک پل آگے بڑھ سکتا نہ ایک پل کم ہو سکتا. وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اس کی تعمیل کرو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں محراب کے پاس، اپنی ماں کو سویا دیکھتے سمجھتے ہیں کہ اپنی ماں نے اپنے عبادت کر کے تھک گئی ہوگی. وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتے. افطار کا وقت آتا، ماں نہیں اٹھتی. وہ ہلکی آواز میں کہتے کہ اماں جان اٹھیے، افطار کا وقت ہے. پھر ماں کا احترام خاموش ہو جاتے ہیں، اپنی عبادت میں لگ جاتے ہیں. رات ہو جاتی ہے، آدھی رات ہو جاتی ہے، پھر اپنی ماں سے پکارتے کہ اماں جان اٹھیے. افطاری بھی نہیں ہوئی، وہ بھی افطار نہیں کرتے. صبح ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں کے قریب جا کر پکارتے ہیں کہ اماں جان اٹھیے، صبح ہو چکی ہے، صبح ہو چکی ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. اور جب آواز آتی ہے کہ نہیں عیسیٰ یہ اب دنیا میں نہیں رہی، تو عیسیٰ علیہ السلام رونا شروع کر دیتے ہیں کہ کون مجھے تنہائی میں ہمت دے گا، کون مجھے تسلی دے گا اس دنیا میں، کون میری عبادت میں میرا ساتھ دے گا. حضرت عیسیٰ یہ بول بول کر روتے ہیں تو پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتے، فرشتے رونا شروع کر دیتے، اللہ وہی بھی جاتا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں اور جا کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری مدد کرو تدفین میں. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس جگہ پر تو بہت سانپ بچھو ہیں، ہم نے 200 سال سے جانا وہاں پر چھوڑ دیا. دوبارہ حضرت عیسیٰ جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اب بڑی آنکھوں والی حوریں آ کر آپ کی ماں کو غسل دیں گی. اور پھر اس کے بعد ان کی تدفین ہوئی. قبر کے پاس حضرت عیسیٰ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی ماں سے ملاقات نہیں کی، تو اب میری ماں سے بات کرنے کا مجھے موقع دے دے، تو اپنی میری ماں سے بات کرنے کا موقع دے دے. اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا. وہ اپنی ماں کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے کہ اماں جان میں آپ سے ملاقات نہیں کر سکا، بتائیے آپ کا یہ گھر کیسا ہے. بی بی مریم فرماتی ہیں کہ بڑا اچھا گھر دیا، اللہ نے مجھ پر بہت بار رحم کیا، میں بڑے آرام سے ہوں میرے بیٹے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اماں جان وہ موت کی گھڑی کیسی تھی؟ تو بی بی مریم فرماتی ہے کہ میں نے اب تک اس کی تکلیف کو نہیں بھولی، میں نے اب تک اس کی تکلیف کو نہیں بھولی. میرے بھائی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ مجھے سکرات موت سے بچا. بلکہ سرکار اپنی امت کو دعوت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ تم بولو کہ اللہ مجھے سکرات موت سے بچائے اور عذاب قبر سے بچائے. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ سکرات موت سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو.
اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، آج پھر دہرا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبریل امی آ کر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جہنم کی آگ کو اور دہکانے کا حکم دیا ہے، تو جہنم کی آگ 1000 سال جلتی رہی، سفید ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا اور دہکاؤ، 1000 سال دہکتی رہی تو سرخ ہو گئی۔ پھر اللہ نے کہا 1000 سال اور دہکاؤ، تو پھر وہ کالی ہو گئی، نہ اس سے چنگاری نکلتی ہے نہ کچھ نکلتی ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں آیا کہ اگر جہنم کو اللہ سوئی کے برابر، جو سوراخ ہوتا ہے سوئی میں، اس کے برابر اس کو کھول دے تو پوری زمین جل جائے گی۔ اگر جہنم کا وہ فرشتہ اگر دنیا میں آ جائے تو اس کی بدبو سے، اس کی وحشت سے لوگ پورے مر جائیں۔ اگر جہنم میں جو زنجیریں اس کو کسی ایک اونچے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں۔ دنیا کی جو آگ ہے میرے بھائی، اس کو 17 یہ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، اس کو رحمت سے پانی سے دھویا گیا، اور یہی دنیا کی آگ اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ مجھے دوبارہ جہنم میں مت ڈال، مجھے دوبارہ جہنم میں مت ڈال۔ یہ جہنم سے نجات کا دہا ہے میرے بھائی۔ ابھی بھی ہمارے پاس رمضان کے 2 دن باقی ہیں، کل 29ویں شب ہے، کل بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو ہم گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے بھیک مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار، میں نے دنیا ہرس میں اور دولت میں گزار دی جس کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا، پروردگار یہ دنیا کی ہرس اور دولت کی ہرس میرے دل سے نکال دے۔ میرے عزیز دوستو، دعا کرنے کا وقت ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑا اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے کہ آپ اور ہم زندہ ہیں۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، موت کس کو آ جاتی نہیں معلوم۔ میں اپنی بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 1 سال سے اپنی پھوپھی سے ملنا چاہتا تھا، بڑی نیک عورت تھی۔ میں جب برطانیہ پڑھنے کے لیے گیا تو چند مہینے ان کے گھر میں رہا، 1 سال سے ان سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری کاہلی کی وجہ سے اور پھر میری کام کی وجہ سے ان سے نہیں مل سکا۔ معلوم ہوا کہ رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائی، ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو آپ اور ہم سوچتے ہیں کل جاؤں گا، پرسوں جاؤں گا، مل لوں گا، چچا سے، پھوپھی سے، تایا سے، خالہ سے، خالو سے، اپنے بھائی سے۔ میرے بھائی، زندگی میں وقت نہیں ہے، دوڑو۔ اماں زندہ ہے تو اماں کے پیروں پر سر رکھ دو۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء مجھے یاد آ رہے ہیں کہ محبوب الہی جب کبھی چاند دیکھتے، ہر مہینے کا نیا چاند، تو اپنی اماں کے پاس جا کر اپنے ماں کے سر پر، پیروں پر اپنا سر رکھ دیتے۔ اماں جان دعا کرتی ان کے لیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی ماں نے کہا کہ نظام تم نہیں آنا اب کی بار۔ نظام الدین اولیاء پریشان ہو گئے، اور پھر بعد میں بلایا ان کو، اور بلا کر اپنا ہاتھ پکڑ کر محبوب الہی کی والدہ نے کہا کہ اللہ، اب نظام کو میں تیرے حوالے کر رہی ہوں۔ جس کی ماں زندہ ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں سے جو کر سکتے نیکیاں کر سکتے کر لو، کما لو۔ نہیں معلوم پھر کون چلے جائے گا۔ اردو صحافت کے ایک مشہور صحافی شفیق صاحب کا انتقال ہو گیا۔ زمانے کو خود معلوم بھی نہیں، بہت خدمت کی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمت جوش میں ہے میرے بھائی، اللہ کی رحمت جوش میں ہے اس ماہ مبارک میں۔ اللہ رحم کرنے والا ہے۔ ہر رات میں آسمانوں سے ندا آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بھیک مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی جو میری رضا چاہنے والا۔ اللہ تمام چیزوں کو دینے والا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رحم کرو۔ اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ تم پہ اور مجھ پہ رحم کرے، ہم پہ رحم کرو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھ رہے ہیں
کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی عالم تھے، وہ اپنے پین سے حدیث شریف لکھ رہے تھے تو پین کے اطراف میں ایک مکھی پھر رہی تھی، تو آپ نے سوچ کر اپنے قلم کو کاغذ پر رکھ دیا کہ شاید مکھی پیاسی ہوگی، اور اس نے قلم سے وہ سیاہی چوس لی۔ لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اتنا بڑا مقام کیسے عطا ہوا؟ تو کہا گیا کہ میں نے جس وقت حدیث شریف لکھ رہا تھا، میرے قلم کے اطراف ایک مکھی پھر رہی تھی، میں نے اپنے قلم کو رکھ دیا، اس پر رحم کیا تو رب العالمین نے مجھ پر رحم کر دیا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم کرو میرے بھائی، رحم کرو، رحم کرو میرے بھائی، ہم رحمت اللہ عالمین کی امت ہے، رحم کرو۔ یہ مت دیکھو کہ رحم کرنا ہے تو مسلمان ہے یا ہندو ہے، رحم کرو انسان ہے، رحم کرو، محبت بڑھاؤ دنیا میں۔ اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رحم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزدل ہو جائیں گے، نہیں میرے بھائی، رحم کرنا الگ ہے اور اپنا حق لڑنا الگ ہے۔ باطل طاقتوں کے آگے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بننا ہے، مگر رحم بھی کرنا ہے۔ جو رحم نہیں کر سکتا وہ باطلوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کو رحم کرنا آتا، اللہ اس کو غیب سے کامیابیاں پہ کامیابیاں نوازاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ آج رمضان کا آخری دہا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہے، اللہ کی رحمت جوش میں۔ کسی نے جا کر، بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کو جہنم سے نکال کر کنارے پر اللہ رکھ دے گا، اور وہ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے تیری جنت کی طرف رخ کر دے۔ اللہ کہے گا رخ کر لے اپنا جنت کی طرف، وہ رخ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے پروردگار تیری جنت بہت دور ہے، مجھے جنت کے قریب کر دے، اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گا، شاید وسط الدین اویسی ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا نا کہ تو مجھ سے سوال نہیں کرے گا، بولے گا نہیں پروردگار ایک مرتبہ۔ اللہ بولے گا ٹھیک ہے آجا جنت کے قریب۔ جب جنت کے قریب دیکھ کر جنت کے نظاروں کو دیکھے گا، اللہ سے پھر پکار کر بھیک مانگے گا پروردگار اتنی بڑی نعمتیں اور میں باہر نہیں، مالک مجھے تو مت چھوڑ دے، اس سے مجھے مت دور کر دے، بھیک مانگتا ہے۔ اللہ کہے گا آجا جنت میں، پھر کہے گا پروردگار اب نہیں مت نکال مجھے یہاں سے۔ میرے بھائی اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا حبیب رحمت اللہ عالمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بہت سیرت کے واقعات سنتے ہیں کہ سب کو معاف کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی بچہ کام کرتا تھا، جس نے آپ کے منہ مبارک کو لے کر اس یہودی کو دیا تھا جس نے جادو کیا تھا، اور ایک بولی میں اس پتھر کے نیچے ان بالوں مبارک کو رکھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس لڑکے سے کہا جہاں میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اس کا باپ یہودی پکارتا ہے کہ دیکھو یہ رحمت اللہ عالمین کی رحمت ہے، وہ یہودی بچہ اسلام کو قبول کر لیتا، وہ یہودی بچہ اسلام کو قبول کر لیتا۔ تو رحم کرو میرے بھائی، رحم کرو، دنیا کو آج رحم کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں، میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ کیسی محبت کرتے تھے ابو قاسمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شادی ہوئی 9 ہجری میں تبوک پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ کے سامنے ہے اور آپ کے گھر میں گرمی ہے اور مٹھی کے اوپر پانی چھنکا جا رہا ہے، گرم گرم کھانا رکھا ہے۔ ابو قاسمی ذہن میں اس بات کو لاتے ہیں کہ میرے آقا غزوہ تبوک میں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، سب چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ اور صحابی جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے سفید کپڑے پہن کر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کون ہے وہ ابو قاسمی، آنے دو اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، ہمیشہ رہتے تھے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ جا رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، فوراً اپنے اونٹ کو بازو کر لیے، پھر بازو کر لیے کہیں گر نہ جائیں۔ میرے بھائی ابو قتادہ کی روح نوجوانوں تم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ باطل طاقتیں اسلام کو جھکانا چاہتی ہیں، کیا تم اس کو ٹھہراؤ گے؟ نہیں ٹھہراؤ گے۔ نوجوانوں ابو قتادہ کی روح تم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی کہ آقا اونٹ پر ہیں اور اگر نیند آ رہی ہے تو ہم بازو اب کھڑے ہو جاتے، اونٹ کو بازو کر لیتے۔ نوجوانوں آج اسلام کو جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو نوجوانوں تم اسلام کو جھکنے دے گے یا تم کھڑے ہو جاؤ گے اسلام کے لیے؟ یہ تم کو فیصلہ کرنا ہے نوجوانوں۔ نوجوانوں میں تم کو کہہ رہا ہوں دنیا اسلام کی ضرورت ہے، دنیا کو اسلام کی تعلیمات کی ضرورت ہے، دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت ہے۔ دنیا روحانیت کی پیاسی ہے، دنیا کو صدیق اکبر کی صداقت کی ضرورت ہے، دنیا کو فاروق اعظم کی عدالت فاروقی کی ضرورت ہے، دنیا کو عثمان غنی کی سخاوت کی ضرورت ہے، دنیا کو شیر خدا حضرت علی کی شجاعت کی ضرورت ہے۔ تو ریگزار کربلا سے آواز آ رہی ہے کہ دنیا کو حسین کی شہادت کی ضرورت ہے، کربلا سے اہل بیت کی روحیں تم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا تم باطل طاقتوں کے خلاف اٹھو گے؟ نہیں اٹھو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان نعروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بار کوئی بات کہہ دیے نعرے مار دیے، نہیں، اپنے جذبات پر قابو رکھو اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سوچو اس پر، اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لاؤ، ایک انقلاب برپا کرو، سوچ و فکر میں تبدیلی پیدا کرو، پہچانو دنیا کو، پہچانو دنیا کو۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی بابا اگر بول دیے کہ ایسا کرنا تو بابا کے پیچھے دوڑ جاتے۔ ٹپا چبوترا میں ایک بچے کی شادی ہوئی، بچی کا نکاح ہو گیا تو بچے والوں کے کوئی ایک ڈسکو ڈینسر بابا ہے، وہ بولے نہیں اس کے آنکھیں جو ہے نا، وہ بچی کی آنکھیں ذرا کیا بولے بابا کچھ بولے، بچی کی آنکھیں ویسے ہے تو ختم ہو جاتا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، شادی خانے سے دولہا اٹھ کے بھاگ گیا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہوا یہ۔ مجھے کسی نے فون کر کے کہا، میں فوراً اے سی پی کو بات کیا، ملا اے سی پی صاحب یہ ایسا واقعہ ہوا، آپ کو معلوم؟ حضرت پولیس کو کچھ نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، کیا معلوم بیچاروں کو؟ میں نے کہا مجھے معلوم ہوا، ذرا پکڑنا۔ بولے سر بالکل ایکشن لیں گے۔ میں نے ایکشن نہیں، ری ایکشن ہونا۔ پہلے بابا کو پکڑنا، آپ اس بابا کو لانا اور لا کے آپ کی خاطر کرنا۔ پولیس کی مہمان نوازی تو ساری دنیا میں مشہور ہے، مگر افسوس کہ صرف ہم ہی ان کے مہمان بنتے ہیں۔ ہم سیاستدان، مجلس اتحاد المسلمین یا مظلوم قوم کے نوجوان ان کی مہمان نوازی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی موت کی آغوش میں جا کر سو جاتے ہیں۔ کبھی کورٹ کو لا رہے تو ہتھیار چھیننے پر گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا جاتا۔ خیر وہ بابا کو لائے، بابا کو لا کر پوچھے، بابا سے ادارہ جو کرنا ہے کرے۔ ارے کیا دیوانے ہو تم لوگ، کوئی پاگل بول دیا بچی کی آنکھ کے تعلق سے تو تم یقین کر لیے کون سا بابا ہے جی یہ کہاں کا بابا ہے یہ؟ میرے بھائی ایسے باباؤں سے، ایسے ڈھونگیوں سے، یہ جادو ٹونا کرنے والوں سے بچو۔ اور ایک بات معلوم ہوئی، افضل گنج کے پاس کوئی لال ہے، سنا؟ لال بولتا ہوں میں پانی سے علاج کرتا ہوں، میرے لال
میں تیرا پانی پانی کر دوں گا. یاد رکھ میرے پاس زمزم کا پانی ہے, پھینکوں گا نہ جلیں گا. ٹھہرو جی. لال کے بارے میں بات کر رہے تو انہوں چراغ پا ہو جا رہے. لال کو ذرا کالا کرو نا. اچھا ہماری پولیس صرف ہمارے لالوں کو پکڑ رہی, ان کے لالوں کو کیوں نہیں پکڑ رہی؟ اپنے لالوں کو بھی پکڑو ذرا. ہم اپنے لالوں کو پکڑ رہے ہیں, ذرا اس کو بھی لالا کو یاد دلاؤ. عجیب و غریب علاج ہے کہتے اس کا, پانی لیتا فلاں لیتا. ایک بار اکبر الدین اویسی پہ حملہ ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نئی زندگی دی. دیکھیے موت وہاں پر نہیں گئی کیونکہ وقت نہیں آیا تھا. سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ وقت متعین کر دیا گیا ہے, نہ آگے نہ پیچھے. جان لینے والے سمجھے بڑے باکھڑے پہلوان, اللہ انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے اکبر الدین اویسی پر حملہ کیا ان کو غارت کرے گا دین اور دنیا میں. تو خیر اس کے بعد ایک صاحب آ کے بولے صاحب یہ بہت بڑے پہنچے ہوئے بابا ہے. میں بولا کون پہنچے ہوئے؟ میں پہنچا ہوا, میرے سے پہنچا ہوا کون ہے؟ میرے پاس حزب البحر ہے, ان کے پاس کیا ہے بتاؤ. تو بولے نہیں صاحب ذرا ایک بار ملاقات کریے. رہے بولا جاؤ یار, دماغ مت خراب کرو. ڈاکٹر پورا اپنی کوشش کر رہے, پوری قوم دعائیں کر رہی ہیں, وہ ماں اور بہنیں گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی ہیں. ان کی دعا کافی ہے, یہ ڈسکو ڈانسر نہیں چاہیے میرے کو. بہرحال انہوں آ گئے وہاں پر, آ کے بولے نہیں نہیں دیکھو میں ہوں. بولا تم کدھر؟ بولے ذرا ایک سن لو میری بات کو. میں بولا آپ چلو اب دارالسلام کو آج سنی لیں گے. بولا بتائیے کیا ہے؟ بولے یہ اس کو بن لو, کوئی تمہار کو گولی مارا تو کچھ نہیں ہوتا. میں بولا ایسی بات, ذرا اندر آؤ. ہمارے دارالسلام میں کسی کے پاس ایک سروس پسٹل لائسنس تھا. بولا میاں ہے کیا؟ صاحب آج کل تو رکھ کے پھرنا پڑ رہا. فوراً میں اچھا نکالو ذرا. فوراً میں کیا میں بابا آپ کو بنتا ہوں, لو اب مار اس کو گولی, اب بتائیں گے. بابا بولا یہ کیا کر رہے ہیں, میرے کی جان لے لیتے. بولا ٹیسٹنگ. آپ بچ گئے تو میں پہنتا ہوں, تم مر گئے تو میں کہیں کو پہنوں. ارے نہیں ملا بھاگ, دکھنا نہیں یہاں پہ پھر تو. بولے ارے تو سب سے بڑا جادوگر ہے. ارے میں گرو گھنٹالوں. بولا بھاگ یہاں سے. اچھوں کے جادو اتار دیا, تو میرے سے آ کے بول رہا. میرے بھائی یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. ان کے پاس مت جاؤ, اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, گھر میں سورہ بقرہ پڑھو. ہاں اللہ کے ولی ہیں, ان کے پاس جاؤ, ان سے دعا کراؤ, جو تم سے پیسہ نہیں لیں گے, جن کو دیکھ کر, جن کے چہروں کو دیکھ کر تم کو اللہ 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 یاد آئے گا. یہ لوگوں کو دیکھ کے دل بولتا بھاگ بھاگ بھاگ. اب ہم پولیس سے بول رہے ذرا یہ لال کو دیکھو آپ کے, یہ لال بہت رنگ رنگلیاں کر رہا ہے, انہیں زیادہ کرنے سے پہلے ذرا اس کو بجاؤ. چنچل گڑا یا پھر آپ اپنے پولیس اسٹیشن میں بلا کے بولو پانی کا علاج کرو. اور عجیب و غریب ہے میرے بھائی ہمارے معاشرے کی برائیاں. ایک ماں دارالسلام کو آ کر کہہ رہی تھی کہ میرا سگا بیٹا حافظ بابا نگر کے, میرا سگا بیٹا اپنے گھر جو میرے شوہر, مرحوم شوہر نے میرے نام پر کیا, جعلی دستخط کر کے ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ بنا کے گھر پہ قبضہ کر لیا. میں ڈی سی پی صاحب کے پاس گئی تو وہاں پر انہوں بولے انڈاس کر کے دیے انسپیکٹر کو کہ تم انکوائری کرو. انہوں تو لکھ دیے. جیسا ڈی سی پی آفس کے باہر نکلے وہاں پر ایک شیطان تھا. وہ بولا ارے وہاں کہیں کیوں جاتے, میں کرا دیتا ہوں. وہ بیچاری مجبور ماں تھی, کہا 2 لاکھ روپے چاہیے. یہ بیچاری اماں جو ہے قرضہ لی جا کر 2 لاکھ روپے لے لی اور اس کو دی. وہ آ کے بولی کیا کروں اسد صاحب, 2 لاکھ روپے اس کو دی. میرا امام کہیں کو بیٹھے دارالسلام میں, کیوں دیا ایسے ذلیلوں کو؟ اب وہ کیا کیا, وہ ایجنٹ, وہ شیطان کا بچہ, نام نہیں لے رہا ہوں, میری آواز اس تک جا رہی ہے, بیٹا پیسے واپس کر دے ورنہ خلوت کے جلسے میں تیرا نام بول دوں گا میں لوگوں کے سامنے. وہ جا کے اس کے بیٹے سے بولا تو بھی 2 لاکھ دے. ایسے لوگ ہو چکے ہیں. بچو میرے بھائی, کیسی اولاد ہے.
جو اپنے مرحوم باپ کی جائیداد سے اپنی ماں کو محروم کر دیتے ہیں. کیا کرو گے تم؟ کل نہیں جائیں گے اللہ کے پاس، کل جواب نہیں دیں گے اللہ کے پاس، کل اللہ کے پاس حساب کتاب نہیں ہوگا. کیا کرو گے وہ زمین لے کر؟ ارے تو اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جو 9 مہینے تجھے اپنی پیٹ میں رکھی. تو اپنی ماں کو دھوکہ دے رہا ہے جو تجھے پالی پوسی تکالیف اٹھائی. ارے تو اس ماں کو دھوکہ دیا ظالم جس نے کئی رات تیرے لیے کھڑے ہو کر گزارا ہوگا. ارے سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا ہے موسیٰ جو میرا نافرمان ہوتا ہے اور ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے میں اس کو فرما برداروں کی لسٹ میں اس کا نام لکھتا ہوں. یعنی اللہ کا نافرمان ہے مگر ماں باپ کا فرما بردار ہے. تو اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فرما برداروں میں اس کا نام لکھتا ہوں. جو دنیا میں بڑے اچھے دکھتے ہیں میں جانتا ہوں تم کتنے اچھے ہو. تمہاری ماں باپ اگر ضعیف ہیں تو ان کا خیال رکھو. اف تک مت بولو ان لوگوں کو، اف مت بولو. اور علماء نے لکھا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ آخرت میں دے گا مگر ماں باپ کی نافرمان کی سزا اللہ دنیا میں دے گا. میرے بھائی یہ جو ہمارے ماں باپ اگر کسی کے زندہ ہیں خوب خدمت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رسول اللہ میری ماں نہیں ہے تو کہا اپنی اولاد پر رحم کر، وہ بھی تیرے رحم کے مستحق ہے. اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنے گھر میں اچھا رہو، دنیا کی فکر چھوڑو. بس سارے محلے میں تعریف کرنا ارے کیا اچھا ہے بھائی، وہاں کوئی مر گئے تو انہوں پہلے چل جاتے. گھر میں بیوی کو دیکھو ذرا، کسی کے بازو والے کے پاس کچھ ہوا فوراً چلے گئے پانی لاؤ. اماں کو پانی نہیں پلاتے. وہاں پہ کچھ ہو گیا پہلے بھاگ گئے. آنٹی کچھ ہو نا، بیوی کو نہیں بولتا کچھ بھی. بیوی کیا کرنا تیری، سارے دنیا میں پھریں گے سب کی طرح خوش آمد تاری. ارے گھر میں ہیرو بنو رے، پہلے گھر میں ہیرو بنو. اپنی بیوی بولنا کہ ہاں میرا ہیرو آ گیا. مرینو کیا انہیں محلے والے بولنا ہیرو آ گیا، ڈال دیا انہیں کیک، اپنا کالر چڑھا لیے اب آ گئے. نہیں میرے بھائی یہ نہیں چلنے والا. اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے بول رہا ہوں پلیز یہ سیلفی کو روک دو بھائی. عجیب و غریب آج کل کا ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے پاس ایک تہذیب کا حصہ ہے دکن کا السلام علیکم. آج کل کیا ہو گیا السلام علیکم کیا بولتا ہے سیلفی. ارے میلا کیا ایک 2-3 بار تو ڈر گیا میں، کیا کر رہا نہیں یہ سیلفی لے رہا ہوں. ارے میلا میرے پہ کیوں گر رہا، میں سیلفی لینا ہی ہوں. مدینہ شریف کو گیا گناہگار اسد الدین اویسی، ان سبز جالیوں کے پاس بیٹھ کر اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا ہے. باہر نکلے ایک سیلفی. ارے میں بولا گنبد خضرا ہے ظالم، دیکھ یہاں اس کو دیکھ کے اپنے دل میں اتار لے. یہی سیلفی سب سے بڑی سیلفی. یہ سیلفی کیا کرے گا لے کے، خبر میں جائے گا کیا. عجیب ماحول ہے آج کل. عمرہ کر رہے فوراً فیس بک پہ اپڈیٹ آئی ڈیڈ عمرہ، میں ابھی عمرہ کر لیا الحمدللہ. ارے آپ فیس بک کے لیے کرے عمرہ، اپنی اماں کے لیے کرو، اپنے باپ کے لیے، مرحوم باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو. دوستوں کے ساتھ کھڑے ہوئے گنبد خضرا ہے وتھ مائی فرینڈز سیلفی آ رہی. میں ایک کو بولا کہ پوچھا میرا بھائی صاحب یہ آپ کو معلوم یہ گنبد خضرا کیا ہے؟ آپ کو معلوم اس جگہ کی عظمت معلوم؟ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی متبرک ہے اور تم وہاں سیلفی. سمجھو میرے بھائی ایک بار فرشتے آتے دوبارہ نہیں آتے. مسجد نبوی میں احترام کرو. سیلفی لینا ہے تو اچھا ہے لو، اماں سے لو، یادگار تو بھی رہے گی. اماں کے پیروں پہ سر رکھ کے سیلفی لو تاکہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو اپنی اولاد کو پتا دیکھو یہ میری اماں سے میری محبت تھی کہ میں اپنے اماں کے سر پیروں پر اپنا سر رکھ دیا. سیلفی لو تو ایسی سیلفی لو کہ تمہارا باپ کھا نہیں سک رہا تم اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، تمہارا باپ کھانا نہیں کھا سکتا سیلفی لو. بولو اپنے بچوں کو دیکھ یہ میرا باپ جب ضعیف تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اس کو. یہ سیلفی لو.
مگر نہیں، سیلفی بس ایسی سیلفی، ایسی سیلفی، سلام علیکم یوں. آج کل یہ ہوگا. یہ کب سے سیل فون میں کیمرہ نکلا، پریشانی. ایئرپورٹ پہ جاؤ ایک سیلفی. ایک بار تو میں ٹوائلٹ میں گیا، وضو کر کے نکلوں گا، باہر نکلو 1 منٹ، مطلب کیا سیلفی، مطلب اندر چلو نا، وہاں کہیں کو لیتے، اندر ہی نہ لیں گے. کلرفل سیلفی آتی. ارے کیا بول رہے ہیں، کیا کروں بھائی، ارے ذرا وضو تو کر لینے دے. نہیں، ایک سیلفی. سیلفی نہیں، نفسی نفسی کو یاد رکھو. تم سیلفی بول رہے، آج حشر کا میدان ہوگا، آگ جہنم کی آسمانوں کے اونچی ہوگی، پوری امت پریشان ہوگی، پکار کر کہے گی امت کیا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جا. اس میں روزے دار ہے، اس میں شہید ہے، اس میں صدیقین ہے، اس میں ولی ہے، اس میں اولیاء ہے. آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اور پھر کیا ہوتا اس وقت؟ نفسی 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 پکار. پورے لوگ انبیاء پکاریں گے، اور کون پکارے گا؟ امتی 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 رحمت اللہ علیہ. ارے سیلفی پھر شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے امتی امتی. اب آگ اونچی ہوگی، گرمی ہوگی. جبریل امی آئیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیالے میں جو پانی ہے اس کو آگ میں ڈال دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کے پانی کو آگ پر ڈالیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یا رسول اللہ، یا جبرائیل، یہ کیا تھا اس پیالے میں، پانی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا. جبرائیل عرض کریں یا رسول اللہ، اس میں آپ کے امت کے گناہگاروں کے آنسو تھے جو اللہ کے خوف سے روتے ہیں. میرے بھائی، سیلفی کی جگہ اپنے آنکھوں کو نم کر لو. حدیث شریف میں آیا کہ اگر ایک جس آنکھ میں آنسو آ جاتا اللہ کے خوف سے، جہنم کی آگ اس کو نہیں چھیتی. حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص کو جہنم کا ڈالنے کا حکم ہو گیا تو اس جس کو جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو گیا اس کے آنکھ کی، وہ نہیں اس کی آنکھ نہیں بلکہ اس آنکھ کی ایک پلکی نے پکار کر کہا اللہ تو اس کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ اس آنکھ کہ اس کے اوپر اس نے خوف سے اپنے آنسو لائے تھے. حکم ہوگا کہ آگ اس کو نہیں چھین سکتی. اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو. کیسے خوف پیدا ہوگا؟ اگر تم زندگی میں 24 گھنٹے میں سے اگر 16 گھنٹے خالی اس کو دیکھتے رہیں گے تو خوف نہیں پیدا ہوتا. یہ خوف نہیں پیدا کر سکتا، یاد رکھو. ہاں یہ ضروری ہے، یہ ایک آسانی پیدا کرتا، مگر اگر یہ ہماری مجبوری بن جائے گا تو گئے تم. ہماری مجبوری یہ نہیں بن سکتا. ہم کو اللہ کے آگے سر بسجود ہونا پڑے گا، اللہ کے آگے آنسو بہانا پڑے گا، اپنے آنکھوں کو نم کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کو کامیابی ملے گی. میرے بھائی، اللہ رحمان اور رحیم ہے. میں نے حدیث شریف کو پہلے بھی بیان کیا، پھر سے بیان کر رہا ہوں، اور جب تک زندگی باقی رہے گی بیان کروں گا. کیونکہ جب کبھی حدیث شریف پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دو میں سے قصر الدین اویسی ہوگا. جب جہنم سے آخری 2 لوگوں کو نکالا جائے گا اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ دوبارہ ان کو جہنم میں ڈال دو. ایک شخص دوڑے گا اور ایک شخص ٹھہرا رہے گا. جو دوڑ رہا تھا اللہ حکم فرمائے گا فرشتوں کو اس کو لے کر آؤ. دوبارہ اس کو لایا جائے گا اور پھر اللہ اس سے مخاطب ہوگا، بولا کہ آج تو ابھی کہہ رہا تھا کہ جہنم بڑی تکلیف دے، کیا ہوا؟ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو تیرا حکم تعمیل نہیں کیا، آج موقع ملا تو تیرا حکم تعمیل کر رہا ہوں. اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی. اللہ کہے گا کہ آج بھی میری رحمت سے مایوس نہیں ہے، اس کو جنت میں رکھ دو. دوسرے سے اللہ مخاطب ہو کے بولے گا اپنی شان کے مطابق کہ تیرے دل میں خیال نہیں آیا کہ تو میرا حکم کی تعمیل کرے. وصف الدین اویسی ہوگا، کہے گا پروردگار
یہ تیری شان کریمی اور رحیمی کے خلاف ہے کہ تو جس کو جہنم سے نکال دے دوبارہ جہنم میں ڈال دے. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ کہنے والا ہے, میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. اللہ کہے گا یہ آج بھی ہماری رحمت کا محتاج ہے اور امید رحم ہے, اس کو لے جا کے جنت میں ڈال دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ رحمان اور رحیم ہے, اس کا حبیب رحمت اللہ عالمین ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. مسلمانوں, اللہ سے بھیک مانگو, اللہ سے بھیک مانگو, اللہ سے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو, پروردگار معاف کر دے. اللہ دینے والا ہے. لوگ, میں تم کو کہہ رہا ہوں, اللہ سے مایوس مت ہو. جب حساب کتاب ہو جائے گا, جنت جس کو عطا کر دی جائے گی, جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ جہنم میں ایسے لوگ ہیں جن کو جانتے, اللہ سے کہیں گے اللہ اس میں اسد الدین اویسی بھی ہے, اس میں اسد الدین اویسی ہے, اس میں جاننے والے ہیں. تو اللہ ان نیک بندوں ولیوں کی بات کو سنے گا, کہے گا کہ ٹھیک ہے تم جس کو جانتے نکال لو. وہ نکال لیتے ہیں, پھر آ کر کہیں گے اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو نمازی تھے, روزگار تھے. اللہ کہے گا کہ دیکھو ان کے سینے میں 1 دینار برابر ایمان ہے, ان کو بھی نکال لیا جائے گا. پھر آ کر اللہ سے رحم کریں, بھیک مانگیں گے, پروردگار ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سینوں میں نصف یعنی آدھا دینار برابر ایمان ہے. اللہ حکم فرمائے گا میری رحمت جوش میں نکال لو. پھر جا کر کہیں گے اللہ بعض ایسے لوگ بھی بہت سے جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ فرمائے گا کہ میرے انبیاؤں نے, رسولوں نے شفاعت کی, میرے ولیوں نے شفاعت کی, اب میں اپنی شان کریمی اور رحیمی کا اظہار کروں گا. اور اللہ جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جن کے پاس کوئی ایمان نہیں ہوگا, جو جل چکے ہیں ان کو اللہ ان پہ اوپر پانی ڈالے گا, زندگی ان کو ملے گی, اور پھر ان کو جنت میں ڈالے گا. اور جنت میں پہنچانے کے بعد ان کے گلوں میں کھار ہوگا, اور پھر جب اللہ ان کے سامنے آئے گا تو کہیں گے اللہ تو نے ہم کو کیا کیا دے دیا, ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں. تو اللہ کہے گا کہ نہیں, میں تم کو ایک اور چیز دوں گا. وہ بولیں گے اللہ آپ کیا دے گا, تو جنت دے دیا, جہنم سے نکال دیا ہم کو, ہم پورا جل گئے تھے, ہم ختم ہو گئے تھے, تو نے ہم کو نکال کر جنت میں ڈال دیا. کہ اللہ کہیں گے کہ نہیں, اب میں تم کو اپنا دیدار اور اپنی رضا دیتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اللہ رحمان اور رحیم ہے. میرے بھائی یاد رکھو, جن کے پاس دولت نہیں ہے اور جن کے پاس دولت ہے, جتنا اللہ دیا اس پر اکتفا کرو, جتنا اللہ تم کو دیا اس پر راضی ہو جاؤ. جن کے پاس دولت ہے ہرس مت کرو اور جن کے پاس نہیں ہے تم پریشان مت ہو. کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جب سور پھونکا جائے گا, خبروں سے لوگ اٹھیں گے, تو سیدھا وہ لوگ اللہ ان کو پر دے گا, اڑتے جنت میں جائیں گے. اور جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے فرشتے پوچھیں گے کہ کیا تمہارا حساب کتاب ہوا, بولیں گے نہیں ہوا. تم نے جہنم کو دیکھا, نہیں دیکھے. کیا تم نے پل صراط کو دیکھا, نہیں دیکھا. پھر تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے 2 چیزیں ہمارے پاس تھیں, ہم گناہ کبھی کرنا تو چھوڑو, ہم گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے, اور ہم جو جتنی بھی دولت اللہ ہم کو دیا ہم اس میں راضی ہو جاتے تھے. تو یاد رکھو, جو اللہ کی دی چیز پر راضی ہو جاتا ہے, اللہ اس کے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. اللہ تمہارے اور ہمارے کم اعمال پر راضی ہو جاتا ہے. اور میرے بھائی, اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج اس ماہ مبارک میں ہم کو اللہ سے بھیک بھی مانگنا ہے. یہ ختم کر دوں یا 10 منٹ اور بول سکتا ہوں؟ اوکے, تھینک یو. 10 منٹ انشاءاللہ تعالی. ہاں پھر شروع ہو گئے. گھر جائیے, آپ گھر جائیے. الیکشن میں ووٹ ڈالا ہو, نعرے نکو مارو. پولنگ کا پرسنٹیج گرتے جا رہا. اب رمضان میں الیکشن آیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ ووٹ ڈالتے یا بولیں گے نہیں ذرا روزہ کھول کے ڈالتا ہوں, پولنگ ہو جاتی. میرے بھائی, یہ میرے کو نعروں کا شوق نہیں ہے, تمہارے نعرے مارنے سے میں خوش نہیں ہوتا ہوں. آپ کو اور ہم کو جستجو کرنا ہے, محنت کرنا ہے. رمضان میں بھی الیکشن آ گیا تو 98-100% پولنگ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی.
दिल्ली में बैठने वाला सोच रहा कि रमजान में इलेक्शन कराऊंगा, सोच रहा कहते उन्हें। मैं बोला ओके कराओ, जंगे बदर भी हुई, फतेह मक्का भी हुआ, वेलकम। मेरे भाई, अल्लाह की रहमत जोश में है और आपको और हमको अल्लाह को राजी करना, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार ये बात को दोहरा रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम हस्बुन अल्लाह व नेमल वकील बोलने वाले हैं। जो लोग आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को मार रहे हैं, ये गौ रक्षकों जो मैं तुमसे कह रहा हूं, और तुम्हारे सियासी और तुम्हारे गुरुओं और तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम हमको मार मार कर हमारी जान ले रहे हो तो हमको तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, तुमको भी मौत आएगी, तुमको भी मौत आएगी। और तुम्हारी रूह कब्ज करने कौन आएंगे मालूम? जो कुत्तों की रूह कब्ज करने आते वो लोग आएंगे तुम्हारे आस्ते, वो लोग आएंगे तुम्हारे आस्ते इंशाअल्लाह ताला। आज हमको मार रहे हैं, जफर खान को मार दिए राजस्थान में। कल तक गाय के नाम पर मारते थे, मम्मी के नाम पर मारते थे, अब स्वच्छ है भारत के नाम पे मार रहे। जफर खान के सुबह सुबह घर को आए, उसकी मां, उसकी बीवी, घर वाले, टॉयलेट नहीं था तो लोटा लेकर जाते, गांव में पूरा इसी होता। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर जाए, बल्दिया का कमिश्नर गया, जाके उन औरतों की फोटो ले रहा था जो बैठकर, तो ये गयूर बाप, गयूर शौहर बोला मत लो, क्या कर रहे आप, ये मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, क्या करेंगे, सुबह उठ के जाना पड़ता खेतों में। तो राजस्थान की बल्दिया का कमिश्नर गवर्नमेंट को देदार जफर खान को मार मार के उसको शहीद कर दिया। बताइए आप, पीलू खान को मार दिए, इखलाक को मार दिए, झारखंड लातेहार में मार दिए, हिमाचल में ड्राइवरों को भगा भगा कर मार दिए, जम्मू में ड्राइवर को मार दिए। अरे ये कौन है भाई? मिस्टर मोदी, ये गौ रक्षकों को क्यों नहीं रोक पाते आप? क्या चाहते हैं आप? सिर्फ एक तकरीर कर दिए तो हो जाएगा क्या? क्या आप में इतनी ताकत नहीं है इन गौ रक्षकों को बिठाने के लिए? ये तो पूरे आपके चमचे हैं ना, ये तो पूरे तुम्हारे नाम लेवा हैं, ये तो पूरे तुम्हारे सावरकर के नाम लेवा हैं, गोलवालकर का नाम लेवा है लोग। क्या तुम इनको बिठा नहीं सकते? हिंदुस्तान के वजीर आजम आप ट्वीट करते हैं, बैरूनी मुल्क में कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते, मगर जफर खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते, पीलू खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, और हिंदुस्तान में अमन उसी वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून की बालादस्ती रहेगी। अगर कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी तो फिर अनारकी होगी, अनारकी हो रही है। जिसको देखो मार रहा है, किसी के पास गाय निकल गई वो घर में पाल रहा है, उत्तर प्रदेश में मार मार कर वीडियो डालते हैं। राजस्थान में एक फकीरनी है, भीख मांगने वाली औरत है, उसको मारे तो उसने तकलीफ से कहा अल्लाह अल्लाह, तो मारने वाले का अल्लाह बोलता, अल्लाह नहीं बोल, जय श्री राम बोल, वो बोली तो फिर उसको मार रहे। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या यह गांधी का मुल्क है या सावरकर का मुल्क है? क्या यह सुभाष और मौलाना आजाद का मुल्क है या फिर सावरकर का मुल्क है? यह मुल्क सेकुलर है या फिर मुल्क फिरका परस्त बन गया? हमको बता दो। दिल्ली के सुल्तान से हम पूछना चाह रहे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप दिल्ली के तख्त पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं, बता दीजिए मुल्क क्या है? यह मुल्क गांधी का है या सावरकर का है? यह मुल्क आजाद का है या सावरकर का है? यह मुल्क सुभाष चंद्र बोस का है या सावरकर का है? बता दो हमको। अगर यह मुल्क की रूह तब्दील हो जाएगी तो फिर हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान रहेगा? मार मार कर, पीट पीट कर
ہم کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں مارنے والوں سے کہہ رہا ہوں تم میری تاریخ نہیں جانتے. تم تاریخ نہیں جانتے اس لیے کہ تم نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا. تم نہیں جانتے ان علماء کرام کو جنہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی. تم علامہ فضل خیر آبادی کو نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کیونکہ میں ان کا جانشین ہوں. تم ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں کو نہیں جانتے کیونکہ ہمارے بزرگ تھے. تم نہیں جانتے ان لوگوں کو. تم جوہر برادران کو نہیں جانتے. ہم نے اس ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے جناح کے پیغام کو ٹھکرا دیا. ہم نے ساورکر کو ٹھکرایا, جناح کو ٹھکرایا. ہم نے کہا نہیں, ہندوستان ہمارا ہے. یہ خواجہ اجمیری کا ملک ہے, یہ توحید پرستوں کا ملک ہے. یہاں پر ہم نے ہزاروں سال جہاں-بانی حکومت کی. یہاں پر ہمارے اسلاف کی چپے چپے پر نشانیاں ہیں. ہم پاکستان کو نہیں گئے, ہم ہندوستان میں رہے. مگر ہم کو مارا جا رہا ہے. کرکٹ میچ ہوتا ہے ایک معمولی سا, وہ بھی ہماری وفاداری کا امتحان ہو جاتا ہے. ارے پاکستان جیتتی تو مجھے کیا کرنا, میری جوتی کے برابر. ہم پاکستان کو اس وقت ٹھکرا دیا, اب کیا کرنا ہے پاکستان سے. اگر ہمارے بچے نہیں جیتے ہم کو بھی تکلیف ہے. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ وراٹ سنچری مار لے, نہیں مارا. ہم بھی چاہ رہے تھے کہ شمی کھیل لیتا تو شامی کباب بنا لیتا, پاکستان کو آپ نہیں کھلائے. میں بھی چاہتا تھا جیت جائے, مگر وہ امتحان کہاں سے ہوگا میری وفاداری کا. میری وفاداری کا امتحان کہاں, کب تک لوگے تم. میں پاکستان کو ٹھکرا دیا کیونکہ مولانا آزاد نے کہا تھا, جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو. میں نے کہا نہیں گزاریں گے, وطن ہمارا ہے. تم نے بابری مسجد کو شہید کر دیا, ہم نے کہا نہیں, ملک ہمارا ہے, ہمارا رہے گا. ہاشم آباد میں تم نے ہم کو گولیاں مار کر پھینک دیا, اب تک اس کا انصاف نہیں ہوا. ہمارا ملک ہے, ہم نے ملک کو برداشت کیا, ملک ہمارا ہے. ہم نے ملک کو کہا نہیں, ملک ہمارا. بمبئی کے گلیوں پر, روڈوں پر تم نے 900 لوگوں کو مار دیا. ہندوستانی مرے نا, انصاف نہیں ہوا. مگر ہندوستان زندہ باد کے نعرے ہم آج بھی لگاتے اور کل بھی لگائیں گے. اور جب بات بمبئی کی نکلی, ممبئی کے بلاسٹوں میں 260 لوگ ہندوستانی مارے گئے. 100 لوگوں کو سزا ہو گئی, اس میں یعقوب میمن کو پھانسی بھی ہو گئی. مگر جو بمبئی کے فساد اس سے پہلے ہوئے تھے, 900 لوگ مر گئے تھے, ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی. بتاؤ یہ کون سا انصاف ہے. تم بولتے اسدالدین اویسی کی زبان کڑوی کیوں ہے. یہ تمہاری ناانصافی میری زبان کو کڑوی کرتی ہے کہ 900 مر گئے, ایک کو سزا نہیں مل سکتی, ایک کو سزا نہیں مل سکتی. یہ آپ کا انصاف ہے. حکومت کرنے والوں, یہ تمہارا انصاف کا پیمانہ. بتاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیا کیا قربانیاں ہم نہیں دیے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہندوستان کی سالمیت پر خطرہ آنے نہیں دیں گے, آنچ آنے نہیں دیں گے. میں مذمت کرتا ہوں جو کل کشمیر میں جو ڈی ایس پی پولیس آفیسر کو مارا گیا, لنچ کر دیا گیا, میں مذمت کرتا ہوں اس کی. یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, غلط کام ہوا. مگر کشمیر کی پالیسی کیا ہے مسٹر مودی آپ کی؟ کون سی کشمیر کی پالیسی آپ کے پاس ہے؟ آپ کی اور محبوبہ کی حکومت ہے. کون سا محبوب کارنامہ آپ نے انجام دے دیا کشمیر, بتاؤ. ہاں آپ کے ٹی وی چینل آپ کا باجا روز بجاتے ہیں 9 بجتے کی, مگر ان کے باجا بجانے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی, سچائی نہیں چھپ سکتی. میرے بھائی, انصاف کی جب بات آئی, یہی مکہ مسجد ہے, وہی جگہ ہے جہاں پر لوگ شہید ہوئے تھے. اسیم آنند کو بیل ہو گئی, اسیم آنند کو بیل ہو گئی, اور آپ اپیل نہیں کرتے مسٹر مودی.
اسیم آنند کو بیل ہو گئی، مسٹر مودی آپ اپیل نہیں کرتے. جو لوگ مسٹر مودی سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں، مل کے میرے کو بولتے ہو اسی صاحب ہم مل کے آئے، ملا مبارک. کیا بولوں آپ؟ کبھی یہ بھی تو پوچھتے کہ اسیم آنند کی بیل کے خلاف اپیل ہو جاتی. مگر ہم جیلوں میں سڑتے ہیں، جیل کو لا رہے ہیں تو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے. مگر انصاف ہے تمہارا، انصاف کہ میں تباہ و برباد ہو رہا ہوں، نست و نابود کرنے کی تمہاری سازش اور کوششیں. مگر یاد رکھو میں ختم ہونے والا نہیں ہوں. سن لو، جو یہ عزم لے کر آئے ہیں کہ ہم کو ختم کر دیں گے، نہیں، تم میری تاریخ کو نہیں جانتے. حضرت بلال کو گرم گرم ریت پر، گرم گرم پتھر سینوں پر رکھ دیے گئے. میں حضرت بلال کا نام لیوا ہوں جنہوں نے عہد عہد کا نعرہ لگایا. تم نے پاک دامن حضرت سمیہ پر نیزہ مارا، وہ میری اماں ہے، میں ان کی قربانی کو بھولنے والا نہیں ہوں. یاسر کو تم نے رسیوں میں باندھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، میں یاسر کا نام لیوا ہوں. تم حضرت خباب کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا تو انہوں نے مسکرا کر اس کا موت کا سامنا کیا. تم مجھے ختم نہیں کر سکتے، یاد رکھو. تم میرے حوصلے کو دبا نہیں سکتے. ہاں، تم ایک اسد الدین اویسی کی جان لے سکتے، مگر تم 14 کروڑ 17 کروڑ فرزندان توحید کی ہمت اور حوصلے کو ختم نہیں کر پاؤ گے. ہم ہندوستان میں تھے اور رہیں گے. یہ ہمارے باپ کا ملک ہے اور باپ کے ملک میں ہم شان سے رہیں گے. اپنے حق کے لیے لڑیں گے جو ہندوستان کا دستور ہم کو دیا ہے. ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں تھے، نہ کرایہ دار بن کر رہیں گے، نہ تم کو مالک مانگیں گے. ہم برابر ہے، تمہارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ساتھ رہیں گے، برسوں سے ساتھ رہتے آئے، ساتھ رہیں گے. اور پھر لطیفہ تو یہ ہے کہ ایک جج صاحب ریٹائر ہونے کے دن ایک فیصلہ دیے، اچھا ہے، مگر حیرت انگیز بات میرے کو سمجھ میں نہیں آئی. مور بچے کیسا پیدا کرتا معلوم آپ کو؟ مور. جج صاحب بولے، یا لارڈشپ بولے کہ مور کیا کرتا، جا کے مورنی کے آنسوؤں کو چوس لیتا کرتے، بس بچہ ہوگا. میں بولا اوفو، یہ تو سائنس کی نئی تحقیق ہے، یہ نئی ڈسکوری ہے، نوبل پرائز. میں فوراً نہرو زوالوجیکل پارک میں کوئی ان کو بولا، دیکھے ٹی وی پہ، تو انہوں نے بولے اسد صاحب آپ کے پیر پڑتا ہوں، فون رکھ دو، آپ معلوم کیا بولنے والے. میں نہیں، مور کیسا پیدا ہوتا؟ ارے بولے ڈرے جان دو صاحب، آپ فون رکھو. نہیں بھائی بتا میرے کو. بولے کہ ریکارڈ تو نہیں کر رہے فون کو؟ بولا نہیں، ریکارڈ میں نہیں کرتا. بولے غلط بولے. میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گائے کو کاٹنے پر پھانسی دی جائے، میں ان سے ادباً کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار آپ اپنی گورنمنٹ سے بول دو 1 لاکھ کروڑ کا بجٹ میں پراودھان کر دے، پروویژن کر دے، سب ٹھیک ہو جائے گا. لے لو آپ 1 لاکھ کروڑ رکھ دو. بولو کہ ہر اسٹیٹ کو 5-5 ہزار کروڑ خالی گائے کے پروٹیکشن کے لیے. پیسے ہی نہیں ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں. کسان خودکشی کر رہا ہے، مگر خودکشی کیوں کر رہا ہے ان کے اوپر کوئی نہیں بولے گا. مودی سرکار کے 3 سال میں 40,000 کسان خودکشی کر لیے. مگر اچھے دن کی بات ہوتی ہے، اچھے دن کی بات ہوتی ہے. مدھیہ پردیش میں فائرنگ سے لوگ مارے جاتے، اچھے دن کی بات ہوتی ہے. ارے کبھی کسانوں کی تو بات کر لو آپ، مگر نہیں، کسانوں کی بات نہیں کریں گے. مور آنسو پی لیا، بچے پیدا ہو گئے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. اب کیا بولیں گے ہم گھر کو جا کے نہیں معلوم. بہرحال میرے بھائی، عجیب و غریب حالات سے ملک گزر رہا ہے، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں. اچھا، اہم بات، صدر جمہوریہ کا الیکشن آ گیا. اب جو بی جے پی کے امیدوار ہیں وہ 2010 میں ایک بیان دیے
کیا بیان دیے کہ مسلمان اور عیسائی اس ملک کے نہیں ہیں. انگریزی میں کہا کہ مسلمز اینڈ کرسچینز آر ایلین ٹو دس نیشن, یعنی ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. مسٹر مودی آپ ایسے آدمی کو, پھر آپ لوگ بولیں گے ارے وہ 2010 میں بولا میاں, تم کہیں کو بیچ میں بول رہے ہو, ختم کرو, پرانی بات مت کرو, تم کیوں پرانی بات کرتے. ارے میرے بھائی, جب آن ریکارڈ کوئی بات کہی گئی اور پھر مجلس الیکشن لڑی, بہار میں گئی, اتر پردیش میں گئی, تو بولے کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ, سیکولرزم کو کیا کریں گے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, نتیش کمار, لالو ڈرامہ باز, کانگریس ایک ساتھ, نتیش کمار مودی کی تائید کر رہے ہیں اور کانگریس اور لالو نتیش کے ساتھ اقتدار میں ہیں. مجھ پر انگلی اٹھانے والوں اس سوال کا جواب دو. میں اگر سیاست کر رہا ہوں تو اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں ایک مظلوم قوم کے انصاف کے لیے سیاست کر رہا ہوں. میں مسلمانوں کے حق دلانے کی سیاست کر رہا ہوں. جو تم سیکولرزم کے نام پر ہم کو بھکاری بنا کر رکھ دیے, فسادات میں ہم کو تباہ برباد کر دیے. بچے سکولوں میں نہیں ہیں, سکول تو چھوڑو, سکول بچے کہاں جاتے, ان کے لیے لڑ رہا ہوں. تو بولے اویسی کہاں چلے گئے, اب آپ مودی کے پاس کیوں چلے گئے. بتاؤ لالو, بتاؤ کیسے تم نتیش کے ساتھ بیٹھو گے. تمہارا نتیش مودی کے پاس چلا گیا اور پھر کوئی پوچھیں گے اسد صاحب یہاں پہ کیا ہو رہا. ارے میرے بھائی, میں پاور میں نہیں ہوں, میں منسٹر نہیں ہوں. میں منسٹر تھا نہ کبھی رہوں گا میں انشاءاللہ تعالی. میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ میں فقیر تھا اور فقیر رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میری فقیری میں ایسی شاہی ہے جو دنیا کے شاہوں کو نہیں ملی ہوگی. مگر بتاؤ, یہ سیکولرزم کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. مجلس پر تنقید کرنے والوں, بتاؤ یہ کون سا سیکولرزم ہے. مہاراشٹرا میں کانگریس شیو سینا مل کر مالیگاؤں میں اپنا میئر بناتے, وہاں سیکولرزم. مجلس الیکشن لڑی, کیوں لڑی. بھیونڈی میں کانگریس شیو سینا مل کے میئر بناتے, سیکولرزم کی کوئی بات نہیں. مجلس الیکشن لڑی, کیوں لڑی. ارے یاد رکھو, الیکشن لڑتا رہوں گا, تم سے بھی لڑوں گا, مودی سے بھی لڑوں گا, ٹھاکرے سے بھی لڑوں گا, RSS سے بھی لڑوں گا. میں اپنے حق کے لیے لڑوں گا. یہ ملک کا قانون مجھے اس بات کی اجازت دیتا. ہم الیکشن لڑتے لڑتے تو یہاں تک آئے نا. 60 سال کا سفر مجلس کا, اگر الیکشن نہیں لڑتے تو مکہ مسجد کو بھی نہیں آ سکتے تھے. ہم نے جمہوریت میں حصہ لیا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں, جب تک ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, جب تک ہم اراکین بلدیہ منتخب نہیں کریں گے, MLAs نہیں منتخب کریں گے, MPs نہیں منتخب کریں گے, ہمارے مسائل جوں کے توں رہیں گے, ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. تلنگانہ مثال ہے, یہاں پر تمہاری آواز ہے, حکومت تمہاری ہر آواز پر کہتی ہے کہ ہم یہ کام کریں گے. میرے بھائی, یہی چند گزارشات مجھے آپ تک پہنچانا تھا. میں آج آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. متحد رہیے, منظم رہیے, اپنی پارٹی سے وابستہ رہیے. ہاں, RSS اور تمام طاقتوں کو حیدرآباد کا اتحاد بڑا تکلیف پہنچاتا ہے. اور ایک, بیٹھو ابھی مولانا بیٹھو, میں بھی کھڑا ہوں, آپ بیٹھے ہیں آرام سے. امپورٹنٹ بات سن کے جاؤ. اتحاد کی جب بات آئی, میں مدینہ شریف میں تھا, الحمدللہ اللہ نے سعادت بخشی. تو وہاں پر کیا ہوا, وہ جو ان کی جو ذمہ دار ہوتے ہیں مسجد نبوی کے, وہ میرے پاس آئے, بیٹھے. وہ نیپال کے تھے بیچارے. بولے کہ اسد صاحب, ہم ٹی وی پہ دیکھتے آپ کو, بڑی خوشی ہوتی, اور ایسا اچھی بات کیے. پھر اپنی بات کیے, پھر اب کتاب دیے یہ توحید کے اوپر, شرک کے اوپر. میں ٹھیک ہے دے دیجیے, آپ رکھ لیا. میں بولے ٹوپی کہاں سے لائے آپ.
یہ آپ کو عطیہ ہے یا آپ خود دل سے پہنتے؟ میں بولا میرے بھائی میں سیاست دان ہوں، سرکار کا روزہ ہے، منہ مت کھلانے بولو۔ بولا میں ٹوپی ڈالنے کا کام کر تو میری ٹوپی کو چھکئی کو پڑھا تو، بیٹھ عبادت کر یا بھیک مانگنے کو آئے؟ جو نفس پہ ظلم کرنے آتے یہاں پہ آ کے بھیک مانگتے۔ پھر ایک صاحب بازو بیٹھے تھے میرے، آپ کام کیا کرتے؟ ملا ان دونوں کو ملا کے چلتا ہوں میں، میرا کام گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے اور دونوں کو پکڑ کے چلتا ہوں، چلو تم کچھ بھی ہوں گے یارو ساتھ لے کے چلنا۔ یہ مرحوم قائد سالار ملت اور مجلس کے ان عظیم قائدین اور اراکین مرحومین کی قربانیاں ہیں کہ ہم نے مزاج دیا کہ ہم ایک ہو کر آگے بڑھیں گے۔ یہ پیغام آج ہندوستان کو ہم نے دیا۔ یہ ہمارے اتحاد کو لوگ دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے کیا۔ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت اور قربانیاں ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت، دعائیں ہیں، جستجو ہیں، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں آپ اور ہم نہیں جانتے۔ میرے بھائی اپنے اتحاد کو برقرار رکھیے، اپنے اتحاد کو توڑنے مت دیجیے۔ جو طاقتیں ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتی ہیں ان سے دور رہیے۔ ہاں بڑی فکر ہے ناگپور کو حیدرآباد کی، حیدرآباد میں ایسا کریں گے، پیارے تم کو 90 سال لگے چڈی سے پینٹ پہننے میں، حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ توحید پرستوں کی سرزمین ہے، یہ گنگا جمنی زمین کی سرزمین ہے۔ حیدرآباد کا ہندو بھی متحد ہوگا مجلس کے لیے، حیدرآباد کا مسلمان بھی ایک ہو کر آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کے کیا کونے میں کیا ہوتا ہے ہم کو پرواہ نہیں ہے، مگر یہاں پر انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہوتی آئی ہے۔ میری کامیابی نہیں، یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ میری کامیابی نہیں، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ یہ اجتماعیت کی کامیابی ہے، یہ ہمارے اتحاد کی کامیابی ہے۔ اس اتحاد کے سفر کو ہم کو جاری اور ساری رکھنا پڑے گا۔ اپنی جماعت سے متحد رہیے اور آنے والی تاخیرات کو اس رمضان کے ماہ مبارک میں جو چند دن باقی ہیں خوب دعا کریے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے۔ میرے بھائی مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری موت آ جائے، مجھے ڈر صرف اس بات کا ہے کہ جس مقام پر میں کھڑا ہوں مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اسی لیے ہر محاذ پر جاتا ہوں، لڑتا ہوں، آواز اٹھاتا ہوں۔ ہندوستان کی لوک سبھا میں اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ایک تمہارا دیوانہ اٹھاتا ہے۔ اس آواز یہ میری نہیں، یہ تمہاری آواز ہے۔ اس آواز کو مضبوط کریے، مجلس کے لیے دعا کریے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔